بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 77 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم العدالۃ الفاروقیہ اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ یعنی اس سبق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو پہلا حصہ آج پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے عدالت فاروقی، فاروقی انصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کرنا۔ العدالۃ الفاروقیۃ، فاروقی عدل و انصاف۔ جبلۃ بن الایہم آخر ملوک غسانہ وکان طولہ 12 شبرا۔ جبلہ بن ایہم غسان کا آخری شہنشاہ ہے۔ وکان طولہ، جس کی لمبائی 12 شبرن 12 بالشت تھی۔ فاذا رکب، تو جب وہ سواری پر سوار ہوتا، مسح الارض بقدمیہ، تو اس کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ ولما اراد ان یسلم، اور جب اس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا، کتب الی عمر یستأذنہ، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکتوب روانہ کیا، یستأذنہ فی القدوم علیہ، تاکہ آپ کی خدمت میں حاضری کے سلسلے میں آپ سے اجازت طلب کرے، یعنی آنے کے متعلق اجازت چاہی۔ فسر بذالک، تو آپ کو اس سے خوشی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے خوشی ہوئی۔ وکتب الیہ ان اقدم، اور اس کے پاس لکھا کہ آ جاؤ۔ فلک ما لنا وعلیک ما علینا، کیونکہ تمہارے لیے بھی وہی چیز فائدے مند ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ وعلیک، اور تمہارے حق میں بھی وہ چیز ضرر رساں ہے، ما علینا، جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے۔ فخرج فی 100 فارس من عق و جفنہ، چنانچہ جبلہ بن ایہم قبیلہ عق اور جفنہ کے 100 شاہ سواروں کے ساتھ نکلا۔ فلما دنا الی المدینہ، اور جب مدینہ کے قریب پہنچا، البسہم ثیاب الوشی المنسوجۃ بالذہب الاحمر والحریر الاصفر، تو اس نے انہیں سرخ سونے اور زرد ریشم سے بنے ہوئے منقش کپڑے پہنا دیے۔ وجلل الخیل بجلال الدیباج، اور گھوڑوں کو دیباج کے جول پہنا دیے۔ وطوقہا اطواق الذہب والفضہ، اور ان کے گردنوں میں سونے اور چاندی کے طوق ڈال دیے۔ ولبس تاجہ، اور خود بھی اپنا تاج پہن لیا۔ وفیہ قرۃ ماریہ، اور اس میں ماریہ کی بالیاں تھی۔ فلم یبق فی المدینہ الا من خرج الیہ، تو مدینے کا ہر فرد اس کی طرف نکل کر آ گیا۔ وفرح المسلمون بقدومہ واسلامہ، اور مسلمان اس کی آمد اور اس کے اسلام لانے سے خوش ہوئے۔ ثم حضر الموسم مع عمر، پھر وہ موسم حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی ادائیگی حج کے لیے حاضر ہوا۔ فبینما هو یطوف بالبیت، تو جس وقت وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اذ وطئ علی ازارہ رجل من فزارۃ، تو اسی وقت فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے تہ بند پر پڑ گیا۔ فحلہ، جس کی وجہ سے اس کا تہ بند کھل گیا۔ فالتفت الیہ جبلۃ مغضبا، تو جبلہ بن ایہم غصے سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فلطمہ، اور اس کو تماچا رسید کیا۔ فحشم انفہ، جس کی وجہ سے اس کی ناک کٹ گئی، یعنی اس کی ناک کو توڑ دیا۔ فاستعدى علیہ الفزاری عمر، تو فزاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے خلاف داد رسی چاہی۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ بن ایہم سے فرمایا، ما دعاک الی ان لطمت اخاک، تم نے اپنے بھائی کو تماچا کیوں مارا؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا، برانگیختہ کیا اس بات پہ؟ فقال انہ وطئ ازاری، تو جبلہ بن ایہم نے کہا کہ اس نے میرے تہبند کو روندا ہے۔ ولولا حرمت ھذا البیت، اور اگر بیت اللہ کی عظمت پیش نظر نہ ہوتی، اس کی حرمت اور تقدس کا لحاظ ملحوظ نہ ہوتا، لأخذت الذی فیہ عیناہ،
تو میں اس کا سر پکڑ لیتا، یعنی وہ چیز پکڑ لیتا، مراد اس سے کھوپڑی ہے، سر ہے کہ جس میں اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اما انت فقد اقررتا، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم نے خود اقرار کر لیا ہے۔ فاما ان ترضیہ وَإِمَّا أَنْ أُقِيدَهُ مِنْكَ، سو یا تو تم اسے راضی کرو اور یا یہ کہ میں تم سے اس کا قصاص لوں۔ قال، تو جبلہ بن احم نے کہا، أَتُقِيدُهُ مِنِّي، کیا آپ اس کا قصاص مجھ سے لیں گے؟ وَهُوَ رَجُلٌ سُوقَةٌ، جبکہ وہ ایک معمولی شخص ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، قد شملك وإياه الإسلام، کہ تم دونوں کو اسلام شامل ہے، یعنی اسلام کے لحاظ سے تم دونوں برابر ہو۔ فما تفضلہ الا بالعاقبۃ، سو تمہیں اس پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے مگر عاقبت یعنی خاتمہ بالخیر کے ذریعے سے۔ قال قد رجوت ان اکون فی الاسلام اعز منی فی الجاہلیۃ، جبلہ نے کہا مجھے یہ امید تھی کہ میں اسلام میں اس سے زیادہ باعزت بن جاؤں گا جتنا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ فقال هو ذاک، تو حضرت عمر نے فرمایا هو ذاک، وہ عزت یہی تو ہے۔ قال اذن اتنصر، تو اس نے کہا تب تو میں نصرانی ہو جاؤں گا۔ قال ان تنصرت ضربت عنقک، حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نصرانی ہو گیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ واجتمع وفد فزارة ووفد جبلہ، تو اسی دوران فزارہ اور جبلہ کے وفد جمع ہو گئے۔ وکادت تکون فتنۃ، اور قریب تھا کہ فتنہ برپا ہو جائے۔ فقال جبلہ، تو جبلہ نے کہا اے امیر المؤمنین کل تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا ذالک الیک، تجھے مہلت ہے۔ فلما کان فی جنح اللیل، تو جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، خرج فی اصحابہ الی القسطنطینیۃ، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطینیہ چلا گیا۔ فتنصر، اور نصرانی ہو گیا۔ وَأَعْظَمَ هِرَقَلُ قُدُومَهُ، ہرقل نے اس کی آمد کو بڑی عظمت دی۔ وَسُرَّ بِهِ، اور اس سے بہت خوش ہوا۔ وَأَقْطَعَ لَهُ الْمَالَ وَالرِّبَاعَ، اور بہت سے مال اور مکانات اس کے لیے الگ کر دیے، اسے الاٹ کر دیے۔ فَلَمَّا بَعَثَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ رسولہ إِلَى هِرَقَلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے پاس سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے قاصد بھیجا، فَأَجَابَ إِلَى الْمُصَالَحَةِ، تو اس نے مصالحت کا جواب دیا۔ ثم قال للرسول، پھر قاصد سے کہا، أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّكَ الَّذِي أَتَانَا رَاغِبًا فِي دِينِنَا، کیا تم نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے اس حال میں کہ اسے ہمارے دین میں دلچسپی ہے؟ یعنی جبلہ، وہ مراد لے رہا تھا جبلہ کو۔ قال لا، تو قاصد نے کہا نہیں۔ قال القہ ثم اتنی وخذ الجواب، ہرقل نے کہا اس سے مل لے، ثم اتنی، پھر میرے پاس آئیے، وخذ الجواب، اور جواب لے جائیے۔ فذهب، چنانچہ قاصد گیا، فوجد على باب جبلة من الجمع والحجاب والبہجة مثل ما على باب قیصر، تو اس نے جبلہ کے دروازے پر قیصر کے دروازے کی طرح ازدحام، دربان اور رونق کو پایا۔ قال، قاصد کا بیان ہے، فتلطفت فی الاذن، تو میں نے اجازت کے سلسلے میں نرمی کا رویہ اختیار کیا، حتی دخلت علیہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس داخل ہو گیا، میں اندر چلا گیا۔ فرأیت رجلا اصحب اللحیۃ ذا سبال، تو میں نے سفید داڑھی والے، بڑی مونچھوں والے ایک شخص کو دیکھا۔ وکان عہدی بہ اسود اللحیۃ، جبکہ میرے زمانے میں اس کی داڑھی سیاہ تھی تو میں نے اجنبی سمجھا۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ دَعَا بِسُحَالَةِ الذَّهَبِ فَزَرَّهَا عَلَى اللِّحْيَةِ، پھر اس نے فوراً ہی سونے کا برادہ منگوایا، فَزَرَّهَا، اور اسے اپنی داڑھی پر چھڑک لیا، زرها ای نشرها، اسے اپنی داڑھی پر چھڑک لیا، حَتَّى عَادَ أَصْحَبَ، یہاں تک کہ پھر وہ سرخ و سفید ہو گئی۔ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى سَرِيرٍ مِّن قَوَارِيرَ، اور وہ شیشے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔
فلما عرفنی، تو جب اس نے مجھے پہچان لیا، رفعنی معہ السریرہ، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ چارپائی کے اوپر بٹھا لیا، تخت پر بٹھا لیا، وجعل یسألنی عن المسلمین، اور مجھ سے مسلمانوں کے بارے میں سوالات کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ فقلت، تو میں نے کہا، قد اضعفوا اضعافا علی ما تعرفوا، وہ تو کئی گناہ ہو گئے ہیں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ وسأل عن عمر رضی اللہ عنہ، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دریافت کیا۔ فقلت بخیر حال، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ عافیت سے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں۔ فاغتم بسلامت عمر، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلامتی کو سن کر مغموم ہوا۔ فانحدرت عن السریر، راوی کہتے ہیں کہ میں چارپائی سے، تخت سے نیچے اتر گیا۔ فقال لم تأبى الکرامۃ، تو اس نے کہا اس اعزاز سے، کرامت سے کیوں انکاری ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ھذا، تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قال نعم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے بھی درود بھیجا۔ ولیکن نقِ قلبک عن الدنس، لیکن اپنے دل کو گندگی سے پاک رکھو۔ ولا تبال علی ما قعدت، اور کس چیز پر بیٹھے ہو، علی ما قعدت، کس چیز پر بیٹھے ہو، لا تبالی، اس کی پرواہ ہرگز مت کرو۔ فطعمت فیہ عند صلاته علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے وقت مجھے اس کے سلسلے میں کچھ امید بندی، اس کے متعلق، اس کے بارے میں کچھ امید بندی۔ فقلت، تو میں نے کہا، ویحک، میں نے کہا اے جبلہ، تم پر افسوس ہے، الا تسلم، کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ وقد عرفت الاسلام وفضلہ، جبکہ تم اسلام اور اس کی خوبی سے خوب واقف ہو۔ قال ابعد ما کان منی، اس نے کہا کیا ان تمام حرکتوں کے باوجود بھی جو مجھ سے صادر ہوئیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قد فعل رجل من فزارة اکثر مما فعلت، فزارہ کے ایک شخص نے اس سے زیادہ حرکتیں کی جو تم نے کی۔ ارتد، وہ مرتد ہو گیا۔ وضرب اوجه المسلمین بالسیف، اور تلوار سے مسلمانوں کے چہروں پر وار کیا۔ ثم اسلم، پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ وقبل منہ، اور اس کا اسلام قبول ہو گیا۔ وخلفته بالمدینة مسلما، اور میں اس کو مدینہ میں مسلمان ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ قال زدنی من ھذا، اس نے کہا مجھ اس سے زیادہ کا وعدہ کر۔ ان کنت تضمن لی ان یزوجنی عمر ابنتہ، اگر تم میرے لیے اس بات کی ضمانت لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے، ویولینی الامر من بعدہ، اور اپنے بعد امور سلطنت میرے سپرد کر دیں گے، رجعت الی الاسلام، تو میں دوبارہ اسلام لے آؤں۔ فضمنت له التزویج، راوی کہتے ہیں تو میں اس کے لیے شادی کا ضامن ہو گیا۔ ولم ازمن الخلافت، مگر خلافت کا ضامن نہ ہوا، یعنی مجھے یہ امید تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اسلام لانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں گے، لیکن خلافت وہ تو مسلمانوں کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کی امانت ہے، اسے سونپتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نے اس چیز کی ضمانت نہیں لی اور تزویج کی ضمانت لے لی۔ فأوما إلى وصيف بين يديه، پھر اس نے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے تھا۔ فذهب مسرعا، چنانچہ وہ جلدی گیا۔ فإذا موائد الذهب قد نصبت بصحائف الفضة، پھر فوراً سونے کے دسترخوان چاندی کی پلیٹوں کے ساتھ چن دیے گئے۔ فقال لی، تو اس نے مجھ سے کہا، کل کھاؤ۔ فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ وقلت، اور میں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاکل فی آنیت الذهب والفضة، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ فقال نعم، تو اس نے کہا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن نقی قلبک، لیکن اپنے دل کو صاف رکھو، وکل فیما احببت، اور جس برتن میں چاہو کھاؤ۔ فأکل فی الذهب والفضة، چنانچہ اس نے تو سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا۔ وأکلت فی الخلنج، اور میں نے خلنگ کے برتن میں کھایا۔
ثم جیء بقسط من الذهب، پھر سونے کا تشت لایا گیا، فغسل فیہا وغسلت فی السفر، تو اس نے اس میں ہاتھ دھوئے اور میں نے پیتل کے برتن میں ہاتھ دھوئے۔ ثم اوما الی خادم عن یمینہ، پھر اس نے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا جو اس کے دائیں طرف تھا، فذهب مسرعا، تو وہ جلدی سے گیا، فسمعت حسا، پھر میں نے ایک آہٹ سنی، فاذا خدم معهم کراسی مرصعۃ بالجواہر، تو اچانک چند خدام آئے جن کے ساتھ جواہرات سے جڑی ہوئی کرسیاں تھی، یعنی ایسی کرسیاں تھی جن میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ فوضعت عشرۃ عن یمینہ، پس 10 کرسیاں اس کے دائیں جانب، وعشرۃ عن یسارہ، اور 10 کرسیاں اس کے بائیں جانب رکھ دی گئیں۔ وَإِذَا 10 جوار فی الشعور، اور فوراً 10 کنیزیں آئیں، فی الشعور، جو بالوں میں چھپی ہوئی تھی، علیہن ثیاب الوشی، ان پر منقش کپڑے تھے، مکسرات فی الحلی، وہ زیورات میں چمک رہی تھی، فقعدن عن یمینہ، تو وہ سب اس کے دائیں بیٹھ گئیں، وقعد مثلہن عن یسارہ، اور اتنی ہی کنیزیں اس کی بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ وَإِذَا بِجَارِيَةٍ قَدْ خَرَجَتْ، پھر ایک کنیز نکلی، کالشمس حسنا، جو حسن و جمال میں آفتاب کی مانند تھی، وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ عَلَيْهِ طَائِرٌ، اور اس کے سر پر ایک تاج تھا جس پر ایک پرندہ تھا، وَفِي يَدِهَا الْيُمْنَى جَامَةٌ، اور اس کے دائیں ہاتھ میں پیالہ تھا، وَفِيهَا مِسْكٌ وَعَنبَرٌ فِتِّيتٌ، اس میں مشک اور پسا ہوا عنبر تھا، وَفِي يَدِهَا الْيُسْرَى جَامَةٌ فِيهَا مَاءُ الْوَرْدِ، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں عرق کے گلاب تھا، فَصَفِرَتْ بِالطَّائِرِ، پھر اس نے پرندے کو بلایا، فَوَقَعَ فِي جَامَةِ مَاءِ الْوَرْدِ، پھر وہ عرق کے گلاب والے پیالے میں آ کر گرا، فَاضْطَرَبَ فِيهِ، اور اس میں پھڑ پھڑایا، ثُمَّ وَقَعَ فِي جَامَةِ الْمِسْكِ، پھر مشک کے پیالے میں گرا، فَتَمَرَّغَ فِيهِ، اور اس میں لوٹ پوٹ ہوا، ثُمَّ طَارَ، اور پھر اڑ گیا، فَوَقَعَ عَلَى صَلِيبٍ فِي تَاجِ جَبَلَةَ، اور اس صلیب پر جا بیٹھا جو جبلہ کے تاج میں تھا، فَرَفْرَفَ، پھر پھڑ پھڑایا، حَتَّى نَفَضَ مَا فِي رِيشِهِ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ جو کچھ اس کے پروں میں تھا اس کے تاج پر جھاڑ دیا، وَضَحِكَ جَبَلَةُ مِن شِدَّةِ السُّرُورِ، اور جبلہ فرط مسرت میں ہنسنے لگا، ثُمَّ قَالَ لِلْجَوَارِيِ اللَّاتِي عَنْ يَمِينِهِ، اور پھر ان کنیزوں سے کہا جو اس کے دائیں جانب تھی، بِاللَّهِ أَضْحِكْنَنَا، خدا کی قسم ہمیں ہنساؤ، فَانْدَفَعْنَ يُغَنِّينَ تَخْفَقُ عِيدَانُهُنَّ، چنانچہ وہ اپنی سارنگی بجا کر گانے لگیں، یقلنا، اور وہ کہہ رہی تھی، تو لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ نَادَمْتُهُمْ، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں ہوں گے۔ حل لغات، غسانہ، غسان ایک چشمہ ہے جس پر قبیلہ ازد کا ایک گروہ وارد ہوا تھا جن میں بنو جفنہ بھی ہیں۔ شبرن، شبرن بالشت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشبارن آتی ہے۔ من عقن، یہ غیر معروف قبیلہ ہے، اور بعض نے کہا ہے من عقلن، یہ لام کے ساتھ ایک قبیلہ ہے عقل، اور جفنہ یہ بھی ایک قبیلہ ہے یمنی قبیلہ۔ دنا یدنو دنون، قریب ہونا۔ سیاب الوشی، وشت ثوب یشی وشین، منقش کرنا۔ سیاب الوشی، نقشین کپڑے۔ جلال، اس کی واحد جلن آتی ہے جھول، جھول ڈالنا۔ جللہ، گھوڑے کو جھول پہنانا۔ طوقا، طوقا یطوق تطویقا، توق ڈالنا۔ قرۃ، اس کی جمع اقراتن آتی ہے، بالی، کان کا زیور۔ ماریتا، ماریا بنت ظالم بن وہب کندی، جس کی بالیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی بالیوں میں کبوتر کے انڈے کے برابر 2 عجیب و غریب موتی، یہ 40,000 اشرفیوں کی قیمت کا ایک جوہر تھا جو بطریق وراثت سلاطین میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ وطیہ، وطیہ یطوط، روندنا۔ فلطمہ، لطم یلطم لطمن، تماچا مارنا۔ فحشم، حشم یحشم حشمن، توڑنا۔ فاستعدا، استعدا یستعدی استعداء، باب استفعال سے مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا۔ اقیدہ، اقاد القاتل بالقتیل یقید اقادتا، باب افعال سے
مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا، قصاص لینا، رجل سوقۃ بازاری آدمی، فروم مایا معمولی لوگ، فتنصرا تنصرا یتنصر تنصرا باب تفعل سے نصرانی ہو جانا، جنح اللیل رات کا کچھ حصہ، الربا یہ ربع کی جمع ہے، اور ربع گھر منزل، اور الحجات یہ حاجب کی جمع ہے دربان، بہجا حسن و خوبی، فتلطفت تلطف یتلطف تلطفا نرمی اختیار کرنا، اسحب اللحیہ اسحب سفیدی سرخی مائل، صحب یسحب صحبا صحبتا الشعر صلہ ہو بالوں کا سرخ یا سفید ہونا، صفت کا صیغہ اسحب استعمال ہوتا ہے، سبال یہ سبلتن کی جمع ہے مونچھ کے بال، سحالہ سحالتن چاندی سونے کا برادہ، یا گھیو یا جو کی بھوسی، برادہ یا بھوسی اس کو سحالہ کہا جاتا ہے، ذرہ ذرہ یذر ذرن اڑانا منتشر کرنا، بکھیرنا ذرہ یذر ذرن بکھیرنا، قواریر یہ قارورتن کی جمع ہے شیشہ یا شراب کا برتن، اضعف اضعف یضعف اضعافا دو گنے ہو جانا بڑھتے جانا، انحدر تو یہ انحدار سے ہے نیچے اترنا، انحدر ینحدر انحدارا، نقی قلبک نقا ینقی تنقیتا صاف کرنا، امر حاضر کا صیغہ ہے، الدنس دنس کہتے ہیں هو الوسخ میل کچیل، اس کی جمع ادناسن آتی ہے، علامہ علامہ حرف جار ہے، علا حرف جار ہے، اور ما استفہامیہ اس کا الف ساقط ہو گیا ہے، وصیف خادم کو کہتے ہیں، اس کی جمع وصفا آتی ہے، موائد یہ مائدتن کی جمع ہے دسترخوان، صحائف یہ صحافن کی جمع ہے بڑا چوڑا پیالہ، خلنج خلنج یہ خلنگ کا معرب ہے، خلنگ ایک درخت ہے جس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے، اس سے تیر نیزہ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، توستین ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن، اس کی جمع تسوتن آتی ہے، صفرن صفر پیتل کو کہتے ہیں، او ما یومی ایماءن اشارہ کرنا، او ما الی احد یومی ایماءن اشارہ کرنا، خدمن یہ خادم کی جمع ہے، کراسی یو کرسی یون کی جمع ہے، مرصعاتن سونے چاندی سے جڑا ہوا، رصع یرصع ترصیعا جڑنا، جوارن جاریتن کی جمع ہے کنیز، مکسراتن کسرت المرأة النور تکسر تکسیرا باب تفعیل سے آئینے کا روشنی ڈالنا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یعنی آئینہ سے کسی چیز پر روشنی پڑنا، وجامتن اس کی جمع جاماتن آتی ہے پیالہ چاندی کا برتن، فتیتن یہ فعیل کے وزن پہ بمعنی مفعول ہے چورا کیا ہوا، فت یفت فتن انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، فصفرت بالطائر فصفرت صفر بالدابۃ یصفر تصفیرا جانور کو پانی پینے کے لیے بلانا، سفر یسفر سفرا سفورا بالفرس تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے بلانا، فتمرغ تمرغ لوٹ پوٹ ہونے کو کہتے ہیں، تمرغ یتمرغ تمرغا لوٹ پوٹ ہونا، فرفرفا رفرفا بالجناح یرفرف رفرفتا باب فعلل سے پھڑ پھڑانا، نفذ نفذ ینفذ نفذا جھاڑنا، تخفق خفق یخفق خفقا آواز نکالنا، عیدانہن عیدان جمع عود سارنگی، وکتب الیہ ان اقدم یہ ان تفسیریہ ہے، مغضباً یہ جبلت سے حال واقع ہے، اتانا راغباً فی دیننا راغباً عطا کی ضمیر سے حال واقع ہے، فی دیننا راغباً سے متعلق ہے، حتی عاد اصحاب ای سارا عاد یعنی عاد سارا کے معنی میں ہے، وَإِذَا عَشْرُ جَوَارٍ فِي الشُّعُورِ ای مستورات فی الشعور کے بالوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس سبق کی وضاحت انشاءاللہ سبق نمبر 78 کے آخر میں مزید آ جائے گی، یہ بھی آدھا سبق ہوا ہے اور آدھا سبق انشاءاللہ سبق نمبر 78 کے اندر ہوگا۔